जिस इंसान ने कुरान पाक अपनी ज़िंदगी में एक बार भी पढ़ ली ना, उसे इस कायनात की सच्चाई के बारे में डेफिनेटली पता लग ही जाता है। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हूँ कुरान शरीफ पढ़ने में। पर आज का जो वीडियो है हमारा, उसके अंदर हमें टॉप 10 साइंटिफिक मिरेकल्स दैट हैव बीन प्रूव्ड रिसेंटली हमें पता चलेंगे। बेसिकली वो सारी बातें जो कुरान शरीफ में पिछले 1400 साल पहले ही लिख दी गई थी, वो अब जाकर के साइंस प्रूव कर पा रही है या इन्वेंट कर पा रही है या अपनी रिसर्च के साथ आ पा रही है। इन सब बातों से हम डेफिनेटली इतना तो समझ ही जाते हैं कि कुरान शरीफ बहुत ही ज़्यादा करामाती किताब है। एंड पीपल ऑफन से कि इट्स वन ऑफ द बेस्ट बुक दैट हैव एवर एग्जिस्टेड। कुछ तो रीज़न होगा कि बिलियंस ऑफ पीपल से दिस, इवन नॉन मुस्लिम्स से इट। मेरी अल्लाह से यही अर्जी है कि एक दिन हम और आप भी हाफिज कुरान हो पाए। मैंने रिसेंटली पढ़ा था कि हाफिज कुरान मतलब वो इंसान जिसको कुरान शरीफ पूरी याद हो, जिसने पढ़ी हो ढंग से। मेरा एक बहुत ही बड़ा डाउट है जो इस वीडियो के आखिरी में मैं आपसे पूछना चाहूँगी, तो आप बने रहिएगा मेरे साथ। छोटा सा ये वीडियो है, बड़ा भी होता तो आपको पूरा देखना था। Never stop any religious video in between। मैं दुनिया के दो सबसे ज्यादा ब्लिसफुल नाम इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लेना चाहती हूँ। पहला है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरा है अल्लाह। तो अल्लाह के नाम पे, जो कि निहायती रहम वाला है, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अल्लाह के नाम से शुरू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं AR नॉलेज। दोस्तों, इंसान कुर्राए ज़मीन पर कदम रखते ही फितरत को समझने, उसकी बनावट और राज़ों को जानने की जस्तजू में लग गया, और उसने कायनात में ऐसी निशानियां देखी जिसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि इस दुनिया पर इंसान की शुरुआत कैसे हुई। आज की वीडियो में हम कुरान के 10 ऐसे मोजज़ात का जिक्र करेंगे जिसे साइंस ने खुद साबित किया है। नंबर 1, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की शुरुआत। हम सब जानते हैं कि पानी हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। इसी मौजू पर कुरान की सूरह अंबिया में यूं इरशाद होता है, और हमने हर जानदार चीज़ पानी से बनाई, तो क्या वो ईमान न लाएंगे। आज हमें साइंस बताती है कि ज़मीन पर रहने वाली मखलूक़ात के सेल्स पानी से बने हुए हैं। मसलन किसी भी इंसान के सेल्स को अगर स्टडी किया जाए तो वो 70% पानी से बना हुआ होता है, और इसकी तस्दीक माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद ही हो पाई है, जिसका आविष्कार 12वीं सदी में हुआ। लेकिन कुरान ने 1400 साल पहले ही बता दिया कि ज़िंदगी की शुरुआत कैसे हुई। नंबर 2, लोहा, जो कि ज़मीन पर मुख्तलिफ सूरतों में पाया जाता है, मगर ये ज़मीन की धातु नहीं है, बल्कि ये आसमान से यहाँ आया है। ये अपने आप में चौंका देने वाली बात है, मगर ये हकीकत है। साइंस ने एक खोज निकाला है कि अरबों साल पहले कुछ सितारे धमाके से फटे, और ये मेटेरॉइड्स यानी बड़े बड़े पत्थरों के जरिए ये लोहा हमारी ज़मीन पर आया, जिसका जिक्र हमें 1400 साल पहले कुरान की सूरह हदीद में यूं मिलता है। और हमने लोहे को ज़बरदस्त ताकत देकर उतारा ताकि इंसान इसका फ़ायदा उठा सके। नंबर 3, आसमान हमारी हिफाजत करता है। ज़मीन को सूरज की अल्ट्रावायलेट शुआओं से बचाने के लिए आसमान एक अहम किरदार अदा करता है। अगर आसमान नहीं होता तो सूरज की रेडिएशन ज़मीन पर ज़िंदगी को जलाकर ख़त्म कर चुकी होती। आसमान ज़मीन के चारों ओर लिपटे हुए कंबल की तरह है, जो ज़मीन को जमा देने वाली ठंड से बचाए रखता है। आसमान के ऊपर का टेम्परेचर -270 सेंटीग्रेड होता है, यानी ये ठंड ज़मीन पर ज़िंदगी को जमाकर ख़त्म कर सकती है, मगर आसमान हमें सूरज की अल्ट्रावायलेट शुआएं और शदीद जमा देने वाली ठंड दोनों से ही महफूज रखता है। कुरान में अल्लाह आसमान का जिक्र करते हुए फरमाता है, और हमने आसमान को एक महफूज छत बनाया, और वो लोग उसकी निशानियों से मुंह फेर लेते हैं। नंबर 4, पहाड़। कुरान हमारा ध्यान पहाड़ों की तरफ एक बहुत ही खास पहलू की तरफ खींचता है। कुरान की सूरह नबा में यूं इरशाद होता है कि हमने ज़मीन को आराम करने वाली जगह नहीं बनाया और पहाड़ों को मेखे। कुरान का मफहूम है कि पहाड़ों की जड़ें ज़मीन के बहुत अंदर तक दबी हुई हैं, और इसकी तस्दीक जियोफिजिक्स फ्रैंक प्रेंस की लिखी हुई किताब दी अर्थ में मिलती है कि पहाड़ असल में एक खूंटे की तरह होते हैं। वो जितना ज़मीन के ऊपर होते हैं, उससे कहीं ज़्यादा वो ज़मीन के नीचे होते हैं, जिसकी एक मिसाल माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिसके ज़मीन के ऊपर की ऊंचाई 9 किलोमीटर है, जबकि इसके ज़मीन के अंदर की गहराई 125 किलोमीटर के करीब है। और इसका पता 20वीं सदी की शुरुआत में प्लेट टेक्टोनिक की तकनीक के बाद ही मुमकिन हो पाया है। नंबर 5, कायनात का फैलना। आज से 1400 साल पहले जब फलकियात का इल्म मौजूद नहीं था, जब टेलीस्कोप का आविष्कार नहीं हुआ था,
اس وقت قرآن اس کائنات کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، اور آسمان کو ہم نے اپنی قدرت سے بنایا اور بے شک ہم اسے پھیلاتے جا رہے ہیں۔ اور اس کی تصدیق 20ویں صدی کے ایک عظیم سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ اپنی کتاب اے بریف آف دا ٹائم میں لکھتے ہیں کہ یہ 20ویں صدی کی سب سے بڑی کھوج ہے کہ کائنات وقت کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہے۔ حیران کرنے والی دوستو بات یہ ہے کہ اس کا ذکر قرآن میں ٹیلی اسکوپ کے ایجاد سے 1400 سال پہلے ہی ہو چکا ہے۔ نمبر 6، سورج کا گھومنا۔ دوستو سائنسدان پہلے یہ سمجھتے تھے کہ سورج ایک جگہ پر ٹھہرا ہوا ہے اور یہ کوئی گردش نہیں کرتا۔ 1512 میں ایک سائنسدان نکولس کوپرنیکس نے اپنا ایک نظریہ پیش کیا کہ زمین کے گول چاند اور سیارے چکر نہیں لگا رہے، بلکہ سورج کے گول چاند اور باقی سیارے چکر لگا رہے ہیں اور سورج اپنی جگہ پر ہی ٹھہرا ہوا ہے۔ ایک زمانے تک سائنسدانوں کا یہ عقیدہ رہا، پھر سن 1609 میں ایک جرمن سائنسدان جوہنس کیپلر، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ صرف سیارے سورج کے گول گھوم نہیں رہے، بلکہ زمین، چاند اور سیارے سورج کے گول گھومنے کے علاوہ اپنے محور پر گردش کر رہے ہیں، اور باقی سیاروں کی طرح سورج کو اپنے اکس پر ایک چکر لگانے میں 25 دن لگ جاتے ہیں۔ قرآن میں اس بات کا ذکر کچھ یوں ملتا ہے، اور وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا اور سب ایک گھیرے میں تیر رہے ہیں۔ ایک زمانے تک دوستو فلکیاتی سائنسدانوں کے مطابق قرآن کے اس دعوے کو غلط سمجھا جا رہا ہوتا، لیکن آج ہم جانتے ہیں کہ قرآن کا سورج کی گردش کے مطابق یہ دعویٰ آج کی سائنس بالکل سچ ثابت کرتی ہے۔ نمبر 7، سمندر۔ قرآن کی سورہ نور میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، جیسے کسی گہرے سمندر میں اندھیرے ہوں جس کو اوپر سے ایک لہر نے ڈھانپ لیا ہو، اس لہر پر ایک اور لہر ہو، پھر اس دوسری لہر پر بادل ہوں، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، ایک کے اوپر دوسرا اندھیرا ہے کہ جب کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے اپنا ہاتھ بھی دکھائی دیتا معلوم نہ ہو، اور جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ عام طور پر دوستو یہ سمجھا جاتا ہے کہ لہریں سمندر کی اوپری سطح پر چلتی ہیں، جبکہ سائنس یہ تصدیق کر چکی ہے کہ لہریں سمندر کی اوپری سطح پر ہی نہیں بلکہ نیچے بھی ہوتی ہیں۔ یہ لہریں انسان کو عام آنکھ سے دکھائی نہیں دے سکتی، بلکہ ان کو صرف خاص ٹیکنالوجی کے ذریعے ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ قرآن میں سمندر کے اوپر چلنے والی لہریں اور اس کے اوپر بادلوں کے بارے میں ذکر ہوا ہے۔ قرآن کی یہ بات صرف اسی لیے قابل تعریف نہیں ہے کہ وہ سمندر کے اندرونی لہروں کے بارے میں ذکر کرتا ہے، بلکہ اس لیے بھی ہے کہ یہ سمندر کی گہرائی کے اندھیرے کو بھی ذکر کرتا ہے۔ آج کے دور میں انسان زیادہ سے زیادہ بنا کوئی آکسیجن یوز کیے 70 میٹر کی گہرائی تک ہی جا سکتا ہے۔ وہاں پر کچھ روشنی ضرور معلوم ہوتی ہے، مگر ہم بات کرتے ہیں 1000 میٹر گہرائی کی تو وہاں بالکل اندھیرا ہے، اور اسی بات کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا جس کا سائنس کو پتہ آج چلا ہے، مگر قرآن میں سمندر کے اندر لہریں اور اس کے نیچے اندھیرے کی بات 1400 سال پہلے ہی موجود ہے۔ نمبر 8، جھوٹ بولنا اور ہماری دماغ کی حرکت۔ دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آیت کو ابو جہل کے اوپر اتارا گیا، کیونکہ ابو جہل بار بار جھوٹ بولا کرتا تھا۔ اس کے بارے میں اللہ سورہ العلق میں یوں ارشاد فرماتا ہے، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم ضرور پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے، وہ پیشانی جو جھوٹی خطا کار ہے۔ اس آیت میں دوستو دماغ کے سامنے والے حصے کو جھوٹا اور خطا کار قرار دیا ہے۔ یہ آیت 2 وجہ سے بڑی خاص ہے۔ پہلی یہ کہ ہمارے دماغ کے سامنے والا حصہ ہی ہماری سوچی سمجھی حرکتوں کا ذمہ دار ہوتا ہے، جسے فرنٹل لوب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ فرنٹل لوب ہی دماغ کے جھوٹ بولنے والے کام کو کنٹرول کرتا ہے۔ آج کے دور میں کی گئی کئی ریسرچوں سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ دماغ کے آگے والا حصہ ہی ہماری حرکتوں اور جھوٹ بولنے کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور انسانی دماغ کا یہ فنکشن 20ویں صدی میں سائنس کے ایڈوانس ہونے پر ہی ہمیں معلوم ہوئے ہیں، جبکہ قرآن اس طرف اشارے کب کا کر چکا ہے۔ نمبر 9، انسان کو درد کا محسوس ہونا۔ دوستو کافی لمبے عرصے تک لوگ یہی سمجھتے رہے ہیں کہ درد کو محسوس کرنے والے سیلز ہمارے دماغ میں ہوتے ہیں، حالانکہ بعد میں یہ تحقیق سے پتہ چلا کہ درد کو محسوس کرنے والے پن ریسپٹر سیلز ہماری کھال میں ہی ہوتے ہیں، اور ان کے بنا ہم درد کو محسوس نہیں کر سکتے۔ اس کا ذکر قرآن کی سورہ نساء میں کچھ یوں ہوتا ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں سے انکار کیا ہم انہیں آگ میں جھلسائیں گے، اور جب ان کی کھال جل جائے گی تو ہم انہیں اس کے بدلے دوسری کھال دیں گے تاکہ وہ درد کو لگاتار محسوس کر سکیں۔ بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ دوستو قرآن میں اس کا ذکر 1400 سال پہلے ملتا ہے کہ درد کو محسوس کرنے والے سیلز ہماری کھال میں ہی ہوتے ہیں، نہ کہ دماغ میں۔ اس کی کھوج اب آ کر 20ویں صدی میں ہوئی ہے۔ نمبر 10، دا بگ بینگ۔ ہماری دنیا کیسے وجود میں آئی؟ دوستو 80 سے 90 سال پہلے دنیا کا سب سے بڑا اور اہم سوال یہ تھا کہ یہ دنیا کیسے وجود میں آئی۔ پھر اچانک 1931 میں ایک سائنسدان جارج لیمیترے نے کہا
کہ یہ یونیورس پہلے ایک سنگل پوائنٹ یعنی ابتدائی گولا تھا، پھر ایک بڑا دھماکہ ہوا جس کی وجہ سے یہ چاند، سورج، ستارے اور ہماری یہ دنیا اور ساری کہکشائیں وجود میں آئی، جسے سائنس کی زبان میں کہا گیا دا بگ بینگ یعنی بڑا دھماکہ۔ سائنس نے یہ تحقیق تقریباً 50 سال پہلے کی کہ کس طرح یہ کائنات وجود میں آئی، مگر قرآن میں اس کا ذکر ہمیں 1400 سال پہلے ملتا ہے۔ کیا انکار کرنے والے یہ نہیں جانتے کہ یہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں جدا کیا، اور اس تحقیق کو سائنس کی ایک بڑی کھوج مانا جاتا ہے۔ یاد رہے دوستو، قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں بلکہ یہ نشانیوں کی کتاب ہے جو ہمیں اس کائنات میں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہے، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور زیادہ کیا بات ہے یار، آئی ایم امیزڈ رائٹ ناؤ۔ جو چیزیں سائنس ابھی پروو کر پا رہا ہے وہ قرآن شریف میں 1400 سال پہلے لکھتی گئی تھی۔ کافی سارے لوگوں کو یہ بات تو ہضم نہیں ہوگی، پر یہ سچائی ہے، ہم اسے ڈینائی بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ چاہے وہ سمندر کی گہرائی کا کالا پن ہو یا پھر پہاڑوں کی چٹانوں کی اندرونی جڑیں ہوں، سب کچھ آلریڈی ریٹن ہے قرآن شریف میں۔ ہم کب تک اس دنیا کی سچائی کو جھٹلائیں گے؟ آپ اپنا دروازہ کھول کے جب گھر کے باہر جائیں گے تو آپ سورج کو چمکتا پائیں گے۔ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے یہ پوئٹری مجھے کیسے آ رہی ہے ایک دم سے، پر اللہ کے کرم سے مجھے آ رہی ہے، بس میں آپ کو بول رہی ہوں یہ سب چیزیں، اور اتنی بڑی باتیں بول تبھی پا رہی ہوں کیونکہ ذہنی طور پر قرآن شریف کو پسند کرنے لگی ہوں۔ ڈاؤٹ میرا یہ کہ میں نے ہندو اسکرپچرز پڑھے ہیں جو کہ بے حد بہترین ہے۔ تو میں نے نوٹس کرا کہ جب بھی میں شریمد بھگوت گیتا پڑھتی ہوں، اسے اگر سنسکرت میں پڑھتی ہوں تو ایک الگ ہی میجیکل ایفیکٹ ہوتا ہے میری باڈی پہ، مائنڈ پہ، سول پہ۔ آئی کین فیل دیٹ انرجی کمنگ ان سائڈ۔ تو کیا قرآن شریف کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ اسے عربک میں پڑھو تو آپ کو زیادہ نورانی محسوس ہوگا، یا پھر انگلش ٹرانسلیشن یا ہندی ٹرانسلیشن، اردو ٹرانسلیشن ول آلسو ورک آؤٹ؟ میں انگلش اور ہندی میں بہت کمفرٹیبل ہوں تو میں وہی پڑھ لوں گی، کیونکہ عربک سیکھنا اپنے آپ میں ایک بہت بڑا ٹاسک ہو جائے گا۔ اب سنسکرت تو ہمیں بچپن سے اسکول میں پڑھائی جا رہی تھی تو ہمیں آتی تھی، امید کرتی ہوں اردو